السلام علیکم ناظرین، آج پکڑ پروگرام میں بات کریں گے ناظرین خواب ایک انسانی حقیقت ہے۔ خواب کا آنا ایک صحت مند دماغ کے لیے اچھا ہوتا ہے، مگر آج ہمارے ساتھ جو صاحب موجود ہیں ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں ایسی کسی بات سے متفقہ رائے نہیں ہوتی، صرف اپنے ناظرین کو حقائق سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ آپ کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین میں گیسٹوں کا تعارف کرواؤں گا اور پروگرام کا آغاز کروں گا۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم صاحب، اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں عمران عباسی صاحب، اور ساتھ ہی سینئر صحافی ہیں سردار عامر صاحب۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قاسم صاحب سے۔ قاسم صاحب، آپ بتائیں کہ خواب آپ کو پہلا جو خواب کس عمر میں آیا؟ پہلا ڈریم جو مجھے آیا تھا وہ تقریباً اس وقت میری عمر 5 سال تھی۔ پھر اس کے بعد جب میں تقریباً 13 سال کا تھا تو پھر ایک ڈریم آیا جس میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر جب 17 سال کا تھا تو اس کے بعد ڈریم جو تھے وہ کنٹینیوسلی آنا شروع ہو گئے اور آج بھی وہ جاری ہیں۔ اچھا تو جو آپ کو آتا ہے وہ جو سچ بھی ہو جاتے ہیں، بعد جو خواب آتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ یہ ہے کہ ناظرین جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ خواب ہوتے ہیں، آتے ہیں، سچ بھی ہوتے ہیں، کچھ سچ نہیں بھی ہوتے۔ یہ تو آنا ہے کہ صحت مند دماغ کا آنا، خواب آنا اچھی بات ہے۔ جی جو پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ڈریمز ہیں وہ تو کافی سچے ہوئے۔ پھر ابھی جو میں ڈریمز شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد بھی بہت سے ڈریمز آئے جو سچے بھی ہوئے۔ ان میں ایک ترکی کے بارے میں تھا کہ 2017 میں مجھے وہ ڈریم آیا تھا۔ تو اس میں ترکی جو ہوتا ہے وہ سیریا کے علاقوں پہ کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے، حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ 2018 میں ترکی نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا سیریا میں، اور اس میں وہ پھر سیریا کے علاقوں پہ کنٹرول حاصل کرنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ ڈریمز کچھ ہوتے ہیں سچے ہو جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سچا۔ قاسم صاحب، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دن کو جو چیزیں عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہی رات میں آتی ہیں، کچھ جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے۔ تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے؟ جی اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں کوئی نہیں ویسے اوورآل جو ہماری انسانی فطرت ہے اس معاملہ وہ ہوتا ہے۔ میں تو آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں نا تھوڑا سا۔ نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں، شاید کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا مجھے، یعنی میں جو سوچتا ہوں اس کے متعلق کوئی ڈریم نہیں آتا ہے۔ اچھا عمران بھائی صاحب، آپ بتائیں اسلام میں خواب کی جو ہے اہمیت خوابوں کی کیا ہے؟ جی اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، جس میں یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم یا ایک غیر نان بلیونگ ایجپشن جو بادشاہ تھا، مصری بادشاہ، اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اور اس خواب میں بادشاہ نے دیکھا تھا کہ اس نے 7 پتلی گایوں کو 7 موٹی تازی گایوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتائی جائے، تو کوئی بھی ان میں سے تعبیر نہیں بتا سکا۔ پھر درباریوں میں سے ایک ایسا تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی جائے کیونکہ وہ اس کی مہارت رکھتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے تعبیر بتائی۔ پھر اس تعبیر کے مطابق جو تعبیر یہ تھی کہ 7 سال جو ہیں وہ آئیں گے ہرے بھرے، جن میں کاشت زیادہ ہوں گی فصلیں، اور اس کے بعد جو ہے 7 سال وہ خشک ہوں گے، یعنی 7 خوشحالی کے سال اور 7 خشک سالی کے سال۔ تو ان 7 سالوں جو خوشحالی کے سال تھے ان میں انہوں نے تیاری کرنی تھی 7 خشک سالی کے سالوں میں، جو خشک سالی ہوئی تھی اس کے سالوں کے لیے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اس خواب کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود کیا تو یہ ایک نان مسلم یا ایک نان بلیونگ یا ایک مشرک یا جو یقین نہیں رکھتا تھا اللہ کی ذات پر، اس بادشاہ کا خواب تھا۔ تو اس بادشاہ کے خواب کا ذکر اللہ نے خود کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ تو کہنے کا مقصد کہ خوابوں کی اہمیت ایسی ہے کہ کچھ فیوچر ایونٹس آپ کو ایڈوانس میں دکھائی دیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پہ ہم جو خواب ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک مسلمان کے خواب ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ یعنی نبوت کا 46واں حصہ ہونے کا مطلب جو علماء اور محدثین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیوچر کے ایونٹس، فیوچر سے ریلیٹڈ واقعات وہ پہلے سے ہی دکھائی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ عام لوگوں سے بھی بات کریں تو ان کو بھی اگر آپ پوچھیں گے آپ نے کبھی خواب دیکھا جو سچا ہوا،
تو وہ کہیں گے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا اور وہ کچھ عرصے بعد ہو گیا. کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یعنی ان کا کوئی رشتہ دار جو ان کو خواب میں پہلے آیا کہ انہوں نے کوئی قبر دیکھی اور اس رشتہ دار کی تھی, تو کچھ عرصے بعد ان کے رشتہ دار کی وفات ہو گئی. یا کچھ نے دیکھا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن ہمارا کاروبار پھر کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو اسی طرح جو ایک مسلمان کے خواب ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور حدیث کوٹ کروں گا جو سنن ابن نسائی میں 1121 نمبر سے ہے شاید, تو اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تھے, اور ان سے ہی مروی ہے یہ حدیث. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا, یعنی وہ تھوڑے سے علیل بھی تھے. تو اس وقت انہوں نے فرمایا 3 دفعہ کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا, یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یا اللہ میں نے جو پیغام تیرا تھا وہ پہنچا دیا. اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور اس کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے سچے خوابوں کے, یا ان خوابوں کے جو ایک مسلمان اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے لیے دیکھے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا مسلمان بھی آپ کے لیے خواب دیکھ سکتا ہے. اور یہاں پہ جو ہم محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں, تو ان خوابوں میں یعنی امت مسلمہ, پاکستان اور اوور آل جو جیو پولیٹیکل آپ کی سچویشن ہے وہ ان کے بارے میں ہے. تو یہ خواب بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ ان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ترقی کی بشارتیں بھی ہیں. پاکستان پہ جو اگر ٹف ٹائمز آ رہے ہیں وہ خواب پہلے سے آگے ہیں. فرض کیا ایک خواب تھا جس میں پاکستان کی فوج کی خوراک میں دشمن کیمیکل ملاتا ہے, تو یہ 20 مارچ 2017 کو آیا تھا. پھر 26 مئی 2018 کو. اچھا عمران بھائی, یہ جو خواب آتے تھے تو قاسم صاحب جو آگے فارورڈ کرتے اسی طرح فارورڈ کرتے گئے جس طرح آتے؟ جی بالکل, قاسم صاحب بھی موجود ہیں. اگر آپ نہیں میں کیونکہ آپ ان کے زیادہ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ سے ان کے میں وہی تھوڑا مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے جو بھی, کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی. جی بالکل, جو ان کو خواب آتے ہیں, اگر آپ کوئی بھی ان کو خواب آیا تو وہ آپ ان سے پوچھیں گے, اس کا حوالہ دیں گے تو یہ بالکل اسی طرح سمجھائیں گے اور اسی طرح بتائیں گے جیسا یہ ہوا تھا, ورڈ بائی ورڈ. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو خواب لکھتے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں آگے, تو اس کو پھر مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. فرض کیا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں, اردو میں یعنی جو اس کی ٹائپنگ ہوتی ہے وہ ہو گئی. تو اس کے علاوہ جس طرح ہمارے بہت سارے اور یعنی دوست ہیں جو خود سے ہی اپنی مدد آپ کے تحت یعنی اپنی مرضی کے تحت ان خوابوں کی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں, اور ان خوابوں کو بنگالی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, انڈونیشین, ملیشین, یہ سارے لوگ, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان خوابوں کی ٹرانسلیشن کر کے پھر ان کو ویڈیوز بھی وہ خود ہی بنا رہے ہیں. یعنی کسی کو کبھی محمد قاسم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا اس کی ویڈیو بنائیں, تو وہ خود سے ہی اس کام میں مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے نا پاکستان کی اہمیت کا یہ صدقہ جاریہ ہے نا, یہ صدقہ جاریہ ہے. اچھا سردار صاحب آپ بتائیں گے جو ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خواب ویسے تو حقیقت ہے, مطلب آتا ہے, ہر انسان کو آتا ہے اور اچھا ہوتا ہے, دماغ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. ایک صحت مند آدمی کو خواب دیکھنا چاہیے, اور اچھا دیکھتا ہے تو اچھی بات ہے. اس کے بارے میں قاسم صاحب سے پوچھوں گا کہ قاسم صاحب یہ صرف یہ بتائیں کہ صرف یہی خواب آتے ہیں آپ کو, یا مطلب کوئی اور بھی خواب آتے ہیں کسی کے کوئی مشکل میں ہے یا کسی کو مشکل آنے والی ہے؟ ویسے تو انسان کو نارملی خواب آتے ہیں, جس طرح واسی صاحب نے بتایا کہ وقت کے آنے سے پہلے کچھ ایسی انٹیمیشنز اللہ پاک دے دیتا ہے, یہ ہر انسان کو دیتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جی قاسم صاحب, سردار صاحب کا. جی اس میں یہ ہے کہ یہ ڈریمز مجھے تقریباً 17 سال کی عمر سے کنٹینیوسلی آنا شروع ہوئے, تو یہ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں تھے کیے, اور نہ میرا کبھی کوئی اس طرف ارادہ کیا, نہ کبھی میں نے سوچا. تو 2014 میں اپریل 2014 میں مجھے پہلی بار ڈریم میں آیا کہ میں جو مجھے ڈریمز آ رہے ہیں یہ میں لوگوں سے شیئر کروں. ٹھیک ہو. تو یہ میرے لیے اپنے لیے بھی شوکنگ تھا کہ یہ اتنے سالوں کے بعد اچانک یہ کیا, یعنی ایک نیا موڑ آ گیا. تو ان ڈریمز پہ تو پتہ نہیں میرے گھر والے یقین نہ کریں, تو بالکل ایسا ہوتا ہے, مجھے جانتے تک نہیں ہوں گے وہ کیسے یقین کریں گے. تو پھر میں نے کچھ ای میل کے تھرو جو بڑے لوگ ہیں ان سے شیئر بھی کیے. تو پھر 2014 دسمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار مجھے
ہاں ڈریم میں کہا کہ تم اپنے خواب لوگوں سے شیئر کرو پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. تو پھر میں نے 2015 میں باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ پہ ان کو شیئر کرنا شروع کیا. تو شروع میں تو کچھ لوگ تھے، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. پھر وہ یعنی انہوں نے خود آفر کیا کہ یعنی میری انگلش اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. پھر انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش انہوں نے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا. تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. تو اب اللہ کی مدد سے یہ میڈیا میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. تو ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ جو فیوچر میں ایونٹس ہونے ہیں اس میں پاکستان نے ایک مین رول پلے کرنا ہے، کی رول پلے کرنا ہے پاکستان نے. جی جو مجھے خوابوں میں دکھایا گیا ہے. ایون جب مڈل ایسٹ میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بہت سے عرب کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو وہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے، وار ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، وہ ورلڈ وار 3 ہوتی ہے، تیسری جنگ عظیم. تو وہ پھر جب پھیلتے پھیلتے پاکستان پہ آتی ہے تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے تو پاکستان پہ ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرتا ہے کہ اس جنگ کو حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا. تو وہ اس میں اللہ پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے. کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں، ان سے مدد کرتا ہے. تو پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یعنی جیت جائیں گے، لیکن اللہ کی مدد سے پاکستان جیت جاتا ہے. اور یہ تیسری جنگ عظیم میں مسلمانوں کو پہلی کامیابی نصیب ہوگی غزوہ ہند کے صورت میں. اور اس کے بعد پاکستان پھر مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد خود سپر پاور بن جاتا ہے. تو اس میں اچھا قاسم صاحب یہ بھی سوال بتائیں، آپ جب اندھیروں میں ہماری قوم ڈوبی ہوتی ہے اس کے بعد اپنا مقام وہ کب حاصل کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس میں ایسے کہ یہ ڈریمز آہستہ آہستہ جب پھیلتے ہیں تو پھر میڈیا اینکرز تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد پولیٹیشینز، پھر ایک جو لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی ان تک پہنچتے ہیں، ایون عمران خان جو ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں. تو پھر مجھے ڈریمز میں یہی آیا کہ وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ناکام ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ آخر میری ناکامی کی کیا وجہ بنتی ہے. کتنے عرصے بعد ناکام ہو جاتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی تھوڑا کوئی ہے؟ اس میں جو ڈریمز میں مجھے آتا ہے کہ ایک حال ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلی توڑ دینی چاہیے یا اس طرح سے کچھ. تو میں کہتا ہوں جیسے اب حالات بن رہے ہیں. جی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ بھی دیں تو پھر الیکشن ہی ہوں گے دوبارہ اور پھر وہ وہی جیت کے آ جائیں گے. تو جب تک پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو 30% ٹینیور ہے وہ نہیں دیکھ لیتے، ان کو آزما نہیں لیتے، تب تک وہ مکمل طور پہ مایوس نہیں ہوں گے. یعنی ابھی جو حالات ہیں اس میں وہ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ 30% تک بالکل ہی ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب جو مجھے ڈریمز میں ہیں وہ خود ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں جو قوم سے وعدے کر کے آیا. 30% سے مراد یہ کہ اگر 5 سال کو 100% پہ کریں تو 30% آپ کے اندازے سے کتنا ٹائم بنتا ہے؟ یہ میرے خیال سے تقریباً 1.5 سال. جی لیکن اس کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب 1.5 سال دیکھیے جی، متفق ہونا ہمارا لازمی نہیں ہے. آپ چونکہ آپ نام ایسا لے رہے ہیں اور پھر یہ ہم اللہ معاف کرے ہم وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیسائیڈ اینی تھنگ. یہ تو آپ کی ایک بات ہے جو آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اس کی جو اس کی جو اتھینٹکسٹی ہے آپ مطلب اس کو کس طرح پروو کریں گے کہ یہ اتھینٹک بات کر رہے ہیں؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ خوابوں کا معائنہ کریں جو محمد قاسم صاحب کے خواب ہیں، ویسے معذرت کے ساتھ ویسے تو پاکستان کی خواب کی نشانی ہے، علامہ اقبال نے دیکھا. جی بالکل، میں اس سے انکاری نہیں ہوں. جی 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 میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ جی وہ خدا نخواستہ یہ نہیں دیکھا ہوگا. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا ہوگا، لیکن اس سے متفق ہونا میرا لازمی نہیں، ہمارا لازمی نہیں ہے. اس پروگرام میں ہم ان کے ساتھ متفق ہیں. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اس ساری تشہیر جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف ایک فوج یا ایک مطلب پاکستان کی حد تک ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ نبی پاک سرکار آتے ہیں. نبی پاک تو ایسی
چیزیں بہت ساری پہلے بتا چکے ہیں جی. جو سامنے آئیں. اس میں یہ ہے کہ خوابوں میں جتنا بھی خواب شیئر کیے گئے اس میں قرآن اور حدیث سے متضاد کوئی بات نہیں ہے, اور اکثر و بیشتر باتیں ایسی ہیں جو احادیث میں بھی پہلے بتا دی گئی ہیں, لیکن خوابوں کے ذریعے کچھ ایسی مائنیوٹ ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں, جیسے کہ پاکستان کے کالے جنگی جہاز 3000 کالے جنگی جہاز, ان کی مدد سے پاکستان غزوہ ہند بھی جیتے گا, اور اس کے بعد رشیا اور روس امریکہ کو بھی شکست دے گا مڈل ایسٹ کے اندر. اس میں تو کوئی بات نہیں جی انشاءاللہ. تو وہ یہ اب اگر آپ نے کہہ دیا وہ ہمیں تو اس کے اوپر تشریح کرنے کی بات نہیں ہے, وہ تو احادیث ہیں الحمدللہ. لیکن اس میں بات یہ بھی جی اس میں بات یہ بھی ہے نا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو حدیث میں بات کرنے جی جی حدیث میں یہ آیا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسے خواب آتے ہیں, اور ایسے خواب جو وہ ریاست سے متعلق ہیں, اور ایسے خواب جو ہے آپ کے لیڈران سے متعلق ہیں, اسلام سے متعلق ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ان خوابوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ آیا کہ وہ ان سے ٹکراؤ تو نہیں ہے ان خوابوں کا اور احادیث اور قرآن کا جو کانٹینٹ ہے, تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا عمران بھائی صاحب, بعض لوگ جو ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے, یقین نہیں کرتے, ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کو کیسے آپ گائیڈ لائن کیسے ان کے لیے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ قرآن اور حدیث جو میں نے کوٹ بھی کی, قرآن کا قصہ کوٹ کیا, اچھا عمران بھائی صاحب بریک کا ٹائم, اس کے بعد آتے ہیں. جی ناظرین ابھی بریک کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ دوبارہ گفتگو جاری رکھتے ہیں.